الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خالق کائنات نے اس امت مرحومہ پہ بے شمار ایسے انعامات اور اپنی عنایتیں کی ہیں جو نعمتیں اس امت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر کی امت کے مقدر اور نصیب میں نہیں فرمائی. ان نعمتوں میں سے اور ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان اور بڑی نعمت ہے جس کا نام ہے قرآن مجید.
قرآن مجید سے بڑھ کے دنیا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نعمت بنائی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا کہ ایک عورت نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں پوری دنیا کا ساز و سامان اور مال و دولت دوں گی۔ بیٹی جوان ہو گئی، شادی کا وقت قریب آ گیا، بڑی پریشان ہے کہ اتنا مال و دولت میں کہاں سے لوں گی کہ اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر مال اور دولت دوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بات کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عورت کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس عورت سے کہیں کہ اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر قرآن مقدس دے دیں۔ قرآن مقدس سے بڑھ کے اللہ نے دنیا میں کوئی اور دولت بنائی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا انعام وہ قرآن مقدس ہے۔ پھر اس انعام کو اللہ تعالیٰ نے اس امت تک پہنچایا کیسے ہے، اس کے لیے خالق کائنات نے بڑے خاص انتظامات فرمائے۔ قرآن مجید کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ جو قرآن مجید کا نزول ہوا وہ مکمل قرآن مجید نازل ہوئے، اور دوسری دفعہ قرآن مجید کا نزول وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے نازل فرمایا۔ پہلی دفعہ لوح محفوظ سے جہاں قرآن مجید لکھا ہوا ہے اور آج تک لکھا ہوا موجود ہے، قیامت تک بھی اور قیامت کے بعد بھی وہاں موجود ہوگا۔ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر جو مقام ہے جسے بیت العزت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس مقام پر یک بارگی نازل کیا، یعنی مکمل 30 پارے وہاں تک نازل ہوئے۔ اور یہ نزول بھی ماہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں ہوئے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور پھر بیت العزت سے آگے نزول جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ شروع ہوا، وہ بھی ماہ رمضان کے اندر شروع ہوا۔ لیلۃ القدر کے اندر اس کا نزول جو ہے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ تو قرآن مجید کا نزول اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ فرمایا، ایک دفعہ یک بارگی اور دوسری دفعہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے الصلوۃ والسلام پہ نازل کیا۔ اور مشرکین مکہ نے قرآن مجید کو کتاب اللہ ماننے سے جو انکار کیا، تو ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ ہم اس قرآن کو قرآن نہیں مانتے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تو ایک ہی دفعہ مکمل نازل ہو جاتا۔ یہ جو تھوڑا تھوڑا ہو کے آ رہا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ پیغمبر خود بناتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ نے نازل کی ہے۔ یہ ان کا اعتراض تھا بڑا۔ اب قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو بھی بیان فرمایا اور ساتھ میں اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن القرآن جملة واحدة
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اور کافر کہنے لگے کیوں نہیں نازل کیا گیا علیہ القرآن، اس پیغمبر پر یہ قرآن، جملۃ واحدہ، ایک ہی مکمل کتاب میں ایک ہی دفعہ یہ سارا قرآن مجید نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر ایک دفعہ یہ مکمل قرآن نازل ہو جاتا ہم ماننے کے لیے تیار تھے۔ یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے، ہمیں اس بات پہ شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہو رہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے غار حرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی، اس کے بعد 3 سال کے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ روک دیا، اور میں 3 سال تک یہ سلسلہ رکا رہا۔ اس کے بعد پھر دوسری وحی نازل ہوئی، سورہ مدثر کی پہلی آیات، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر، وہ پہلا عرصہ اور یہ دوسری وحی آنے تک، فرمایا یہ پہلی وحی کا جو بوجھ تھا اور پہلی وحی کی جو پریشانی تھی، فرمایا وہ ختم بھی ہو گئی، اور دوسری وحی کے آنے کا انتظار اور دل میں طلب بھی رہ گئی۔ جیسے ہی وحی آئی ہے میرے پیارے پیغمبر حشاش بشاش خوش و خرم ہو گئے کہ رب کائنات نے اپنا پیغام بھیجا ہے، خوش بھی ہوئے، ساتھ میں ذمہ داری بھی زیادہ ہو گئی۔ فرمایا میرے پیارے اب سونے کا وقت ختم ہو گیا، اب ذرا اٹھیے گا اور اٹھ کے میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیے گا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے قرآن مجید کا پڑھنا شروع فرمایا، قرآن مجید کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ مشرکین کی طرف سے یہی بڑا اعتراض، نہیں مانتے قرآن کو۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا ہو کے نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید آتا ہے، جو حصہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے ہیں، اور پھر یاد کرنے کی غرض سے میرے پیارے پیغمبر وحی کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی شروع فرما دیا۔ اور میں جیسے ہی حضرت جبرائیل آتے ہیں، وحی لے کے آتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ فرمایا میرے پیارے جب میرا لے کے آنے والا قرآن مجید، میرا بھیجا ہوا رسول وہ آپ کے پاس آئے نا، آپ نے قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا۔ فرمایا میرے پیارے آپ کی دل میں یہ بات ہے کہ حضرت جبرائیل تو واپس چلا جائے گا، کہیں میرے دل سے یہ قرآن بھول نہ جائے۔ فرمایا نا میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہوں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا۔ فرمایا جیسے نازل کرنا میری ذمہ داری ہے، آپ کے دل مبارک میں سے جمع کرنا بھی میں اللہ کی ذمہ داری ہے۔
تو مشرکین مکہ کا اعتراض، اور میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، اس میں بھی میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں پنہاں اور چھپی ہوئی ہیں۔ اور میں سب سے پہلی بات لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اور میں اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تاکہ میرے پیارے پیغمبر کا دل مبارک مضبوط ہو جائے، میرے پیارے پیغمبر کا دل مبارک مطمئن رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلسل تعلق لگا ہوا ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق اور رابطہ رواں دواں ہے۔ پر میں اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ اور دوسری وجہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی، پر میں اس لیے کہ اگر ایک ہی دفعہ سارا قرآن مجید نازل ہو جاتا، پر میں سارے احکام پہ اکٹھا عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا۔ پر میں تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے، جتنا نازل ہوا اتنا ہی عمل کرنا ہے، باقی نازل ہوا نہیں ابھی عمل کرنا نہیں ہے۔ پر میں دوسری بڑی وجہ کہ آپ کا فائدہ ہے، میں اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہا ہوں۔ اور تیسری بڑی وجہ کہ حالات و واقعات کی مناسبت سے جس حکم کی ضرورت ہوتی ہے، جن آیات کی ضرورت ہوتی ہے، میں اللہ تعالیٰ وہی آیات نازل فرما دیتا ہوں۔ اور چوتھی بڑی وجہ لکھی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمائے اگر اکٹھا قرآن نازل ہو جاتا اور آپ میں سے کوئی آتا میرے پیارے پیغمبر سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، فرمائے میرے پیارے پیغمبر کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی کہ قرآن مجید کے فلاں حصے میں اس کا حکم ہے، وہ حصہ تلاوت کرتے، یہ جو ذرہ برابر تکلیف اٹھانا پڑتی میرے پیغمبر کو، فرمائے میں رب کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی، میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی برداشت نہ کیا، بلکہ اپنے ذمے لے لیا جب بھی آپ آئیں گے آپ کا سوال ہوگا میں اپنے پیارے پیغمبر کو اسی وقت اس کا جواب ارشاد فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے پیغمبر سے تعلق ہے، محبت ہے۔ فرمایا قرآن جیسی عظیم نعمت بھی دی، اور نعمت بھی کیسے دی؟ جیسے میرے پیغمبر نے چاہا، جیسے میرے پیارے پیغمبر کی طبیعت، جیسے میرے پیارے پیغمبر کی اللہ تعالیٰ نے عادت مبارکہ بنائی، پر میں مشکل میں نہیں ڈالا اپنے پیارے کو، آسانیوں سے آسانیاں بنائی ہیں۔ باقی امتحانات جو لیے اپنے پیارے سے وہ تو اپنے قرب کی وجہ سے لیے۔ جی کہتے ہیں نا جتنا زیادہ قریبی دوست ہوتے ہیں نا اتنے زیادہ امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ پیغمبر بنا، لیکن دوسری طرف امتحانات کتنے کٹھن آئے۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، فرمایا یا اللہ آپ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، مجھے کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے تجھے حبیب اللہ بنایا ہے، جی تجھے اپنا دوست بنایا ہے میں اللہ تعالیٰ نے، آپ میرے حبیب ہیں۔ اور حبیب کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے ساتھ انسان کو انتہا کی محبت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے حبیب۔ پر میرے پیارے میں نے آپ کو حبیب بنایا ہے۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے وہ لازوال نعمت بنائی، وہ لازوال انعام بنایا، وہ لازوال احسان بنایا کہ اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز عطا نہیں فرمائی۔ اللہ دونوں چیزیں، ایک قرآن ہے دوسرا اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا انداز فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فرمایا اللہ اکبر، حضرت شاہ صاحب یہاں مانا کرتے ہیں بڑا پیارا، صرف نقل کرنے لگا ہوں۔ ہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کو زمین و آسمان کا نظام دیا،
میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں محسوس ہوا. یہ آسمان میں لاکھوں نظام دیے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں. پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نعمتیں دی ہیں، پر مجھے کچھ بھی محسوس نہ ہوا دینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ رحمتیں لٹا دی، آپ پہ اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے سمندر بہا دیے، کچھ بھی مجھے محسوس نہ ہوا. لیکن جب باری آئی نا اس جوان کی، جب باری آئی نا میرے محبوب کی، جب میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا تو مجھے بھی پتا چلا کہ کچھ دے رہا ہوں. تو اسی لیے کہا لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے. اللہ اکبر. احسان کیا؟ اس بات فیہم رسولا، کہ آپ میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے. جی، اور دنیا میں ہم کیا ہے، ہم اپنا محبوب کسی کو دیتے ہیں کہ چے جائے کہ کوڑا ہی کیوں نہ ہو. دنیا کی ساری محبتیں جھوٹی ہیں. میرے نوجوان بیٹھے ہیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے اور اس بات سے محظوظ بھی ہوں گے. دنیا کی ساری محبتیں جھوٹی ہوتی ہیں، یاد رکھیں میرے نوجوانوں، سوائے ٹائم ضائع اور ویسٹ کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت وہ سچی محبت. فرمایا سب کچھ دیا، کچھ محسوس نہ ہوا. اور آپ بھی تو ہیں کہ اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتے، لیکن میں رب کو بھی دیکھیں، میں نے آپ کو اپنا محبوب عطا کیا ہے، محبوب دیا. تبھی تو میں نے کہا میری رحمت کو پتا چلا کہ میری طرف سے کچھ جا رہا ہے، تو تبھی میں نے کہا من اللہ. سب کچھ دیا تو احسان نہیں جتلایا، لیکن جب محبوب دیا تو میں اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا. اور خیال کرنا، انسان خیال کرنا، یہ میں اللہ کا تم پر احسان ہے. اللہ اکبر. اچھا، اب قرآن مجید نازل ہو گیا. دوسری بات جو سمجھانی ہے کہ قرآن مجید ہم تک اس صورت میں پہنچا کیسے ہے، یہ بھی تو سمجھنی ہے نا بات. کہ یہ قرآن مجید کتابی، اس کو مصحف کہتے ہیں، مصحف قرآنی، قرآن مجید کا مصحف کتابی شکل. کہ قرآن مجید ہم تک پہنچا کیسے ہے، کس طریقے سے آیا. تو یاد رکھو میرے دوستوں، قرآن مجید ہم تک پہنچنے میں 3 ادوار سے گزرا ہے. 3 ادوار سے. پہلا دور وہ ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن مجید کو آگے پہنچانے کے 2 طریقے تھے. ایک طریقہ تھا حفظ کا اور دوسرا طریقہ تھا لکھنے کا، کتابت کا. لکھ کے آگے پہنچایا گیا. اور آپ کو پتہ ہے عرب کا معاشرہ، عرب کے لوگ حافظے میں مشہور تھے. چھوٹے چھوٹے بچے معصوم 7 8 سال کی عمر کے ایک ہی محفل میں بیٹھے بیٹھے فی البدی ہزاروں اشعار سنا دیا کرتے تھے. فی البدی، پہلے بنے ہوئے نہیں، اسی وقت بنا کے فی البدی ہزاروں اشعار انہیں یاد ہوا کرتے تھے. اہل عرب کے اندر نسب نامہ انہیں یاد تھا، میرے والد کا نام یہ، اس کے والد کا نام، میرے دادا کا نام، اس کے پردادا کا نام. فرمایا اپنی پوری نسل کے خاندان کا نسب نامہ انہیں یاد تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کی یاداشت کا یہ عالم تھا. فرمایا ان لوگوں کو اللہ کے پیارے پیغمبر پہ جیسے قرآن نازل ہوتا، میرے پیارے پیغمبر فوراً صحابہ کرام کو سنا دیتے اور پھر ان سے فوراً سن بھی لیتے واپس. پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم آپس میں مذاکرہ کرتے، آپس میں قرآن مجید کا دور کرتے، ایک دوسرے کو سناتے، بار بار قرآن مجید یاد ہوتا رہا. اور دوسری چیز جو تھی وہ تھا قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ کرنا. نزول وحی کے چوتھے دن کتابت وحی کا کام شروع ہو گیا تھا. پہلے کاتب وحی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. فرمائے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے کاتب وحی ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے فرمائے قرآن مجید کو لکھنے کا کام مامور کیا گیا. اس کے علاوہ تقریباً 42 صحابہ کرام جن کی ڈیوٹی تھی قرآن مجید کو لکھنے کی. فرمائے تھوڑے سے صحابہ کرام کے نام میں عرض کر دیتا ہوں. خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حنظلہ بن ربیع اور حضرت محمد بن مسلم، حضرت عبد الرحمن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمائے یہ صحابہ کرام جن کی ڈیوٹی تھی قرآن مجید کو لکھنے کی، اور ان میں حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو حکم تھا چاہے کوئی اور موجود ہو یا نہ ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں ہر وقت آپ نے رہنا ہے. جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوتا حضرت حنظلہ بن ربیع فوراً اس کو لکھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ کتابت ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کرام کو لکھواتے. پھر قرآن مجید کی ترتیب 2 قسم پہ ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساری علمی باتیں ہیں لیکن ہے آسان سمجھانا لازم ہے تاکہ پتہ تو ہونا چاہیے ہمیں قرآن مجید کے بارے میں. قرآن مجید کی ترتیب 2 قسم ہے. ایک ہے ترتیب نزولی آسان، جس ترتیب میں قرآن نازل ہوا ہے. اب پہلی آیت سورہ الگ کی پہلی آیات نازل ہوئی، اور آخری آیت نازل ہونے والی وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ آخری آیت نازل ہوئی ہے. فرمایا یہ آخری آیت نازل ہونے والی یہ پہلے پارے میں ہے، تیسرے پارے میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اور پہلے آیات نازل ہونے والی وہ آخری پارے میں ہے. تو یہ ہے ترتیب نزولی جس ترتیب میں قرآن نازل ہوا ہے. اور دوسری ہے ترتیب توقیفی. ترتیب توقیفی کیا ہے؟ جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوتا حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن بھی نازل فرماتے، ساتھ میں ترتیب بھی بتاتے. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ آیات آپ نے فلاں آیات کے بعد لکھنی ہے، یہ آیات فلاں آیات سے پہلے لکھنی ہے، یہ آیات فلاں سورت کا حصہ بننا ہے. فرمایا یہ ترتیب جو ہے یہ ترتیب توقیفی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پیارے پیغمبر کو بتلا دی جاتی. جس ترتیب میں قرآن مجید میرے سامنے موجود ہے اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے. اسی ترتیب میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے لکھوایا ہے. تو میرے پیارے پیغمبر جیسے ہی وحی آتی فوراً کاتب وحی کو بلا کے اللہ کے پیارے پیغمبر خود سے لکھواتے بھی صحیح، آیات کا نمبر یعنی حصہ بھی بتاتے کہ اس کو فلاں جگہ پہ لکھنا ہے، فلاں جگہ پہ لکھنا ہے. چونکہ اس دور کے اندر نہ کاغذ تھا اور نہ کوئی اور جدید چیز تھی. اس دور کے مطابق چمڑے پہ قرآن مجید لکھا گیا، کھجور کی چھال پہ قرآن مجید لکھا گیا، اونٹ کی شانے کی ہڈیاں بڑی بڑی ان پہ قرآن مجید کو لکھا گیا، پتھر کی اینٹوں اور سلوں پہ قرآن مجید کو کندہ کیا گیا، لکھا گیا ان پہ. فرمایا یہ ساری چیزوں پہ قرآن مجید کو لکھ کے میرے پیارے پیغمبر کی زندگی میں ہی محفوظ کر لیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکمل قرآن مجید کو مختلف چیزوں پہ لکھ کے اپنے پاس محفوظ کر لیا. جب میرے پیارے پیغمبر ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو اس وقت مسجد نبوی میں باقاعدہ طور پر ایک بڑا صندوق رکھوایا گیا جس میں قرآن مجید کو لکھ کر وہاں محفوظ کیا جاتا. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی قرآن مجید لکھا گیا. وہ الگ بات ہے کہ چونکہ اس وقت کاغذ نہیں تھا تو وہ ایک مصحف نہ بن سکا، لیکن مکمل طور پر صحابہ کرام نے لکھ لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ انتظام ہوا.
ہم تک پہنچانے کے لیے، کہ باقاعدہ طور پر قرآن مجید لکھا گیا۔ اب دوسرا دور آ رہا ہے جس میں قرآن مجید کو لکھ کر ہم تک پہنچانے کی ایک بڑی کاوش کی گئی۔ دوسرا دور ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، میرے پیارے پیغمبر کے یار غار، میرے پیارے پیغمبر کے سسر اور آپ کے بچپن کے دوست سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، میرے پیارے پیغمبر پہ اللہ کا حکم آ گیا، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جیسے ہی خلیفہ بنے بڑے بڑے فسادات نے سر اٹھایا، بڑے بڑے جناب بہت ایسے ایسے فساد سامنے آئے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فرمائے کتنے ایسے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر کو دیتے تھے، اب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمائے یہ ایک الگ سے محاذ اٹھ گیا کہ اس میں جناب لوگوں نے انکار کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا۔ فرمایا دوسری طرف یمامہ کے علاقے میں سن 12 ہجری کے اندر مسیلمہ کذاب نے بھی جناب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کا آخر تھا، آپ کی طرف اس نے خط بھی لکھا، اور خط میں وہ لکھتا ہے کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کو سلام ہو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں، آدھی دنیا کے آپ رسول ہیں، آدھی دنیا کا میں رسول ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر کے پاس جیسے خط پہنچے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے خط کا جواب دیا اور فرمایا انت کذاب انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت کذاب، فرمایا تو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی زبان سے لفظ نکلا اور مسلمہ کے نام کے ساتھ لگ گیا۔ آج تک جو بھی بولتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مسلمہ کذاب، سارا تو بڑا کوڑا، اس تو بڑا کوڑا آئے ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا مسلمہ کذاب بڑا جھوٹا آدمی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے خلافت کا منصب سنبھالا ہے، انہوں نے فرمایا جو کام میرے پیارے پیغمبر نے شروع کرنے کے حکم دیا تھا، فرمایا میں نے وہی کام پہلے کرنے ہیں، باقی باتیں ساری بعد میں ہوں گی۔ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھی، ذرا دیکھ تو صحیح نا، حالات بھی ایسے نہیں ہیں، مسلمان غم کی حالت میں ہے، انتہائی کمزوری کی حالت میں ہے، آپ نے مسلمہ کی طرف لشکر بھیجنے کا بھی ارادہ کر لیا، یہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی علم جہاد بلند کر دی ہے، حضرت اسامہ کا لشکر بھیجنے کی تیاری بھی کر دی ہے، یہ ہر طرف محاذ کھول دیے، ہم تو کمزور ہو جائیں گے۔ حضرت عمر کا سوال، حضرت ابو بکر غصہ ہو گئے، فرمایا عمر کفر کے اندر تو بڑا دلیر تھا، اسلام میں آ کے بزدلوں والی باتیں کیوں کرتا ہے؟ کوئی بھی نہ آئے، سارے کے سارے انکار کر دو، ابو بکر اکیلا بھی تلوار لے کے محاذ پہ جائے گا، جان چلی جائے تو چلی جائے، ابو بکر پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کی طرف لشکر کشی کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام تشریف لے گئے، فرمایا پہلی دفعہ حملہ ہوا، یمامہ کا علاقہ، اور اس خبیث نے اپنے ساتھ 70,000 کا لشکر ملا لیا تھا، 70,000 لوگوں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا یمامہ میں رہنے والوں نے۔ فرمایا 70,000 کا لشکر، مسلمان سامنے مٹھی بھر ہے، 3,000 کی تعداد کیا ہے مسلمانوں کی؟ فرمایا ایک دفعہ مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا ہے، فرمایا فتح نہ ہو سکے، مسلمانوں نے واپس پیغام بیچا، فرمایا خلیفہ کی طرف اور کمک بھیجی جائے،
کچھ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، انہوں نے دوسرے کمک بھیجے، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت اکرمہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو جہل کا بیٹا ہے، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، پر میں اس کی قیادت میں دوسرا لشکر گیا، پر میں پھر بھی فتح نہ ہو سکی، اب تیسرا لشکر بھیجا ان کی ہیلپ کے لیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، جس کو لقب میرے پیارے پیغمبر نے سیف اللہ کا عطا فرمایا، حضرت خالد بن ولید اس کو لقب ملا ہے، اور پھر لقب بھی ملا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی فتوحات رکھی، فرمایا تاریخ اسلام میں